یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے قرآن میں صبر کا حکم 103 بار آیا ہے، اور صبر پہ کیونکہ میرے لیکچر بے شمار ہیں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ صبر کا مطلب یہ ہے آنے والے تکلیف کے معنی کو اصل میں سمجھنا صبر۔ جس طرح بہت بڑا نظارہ آپ کے سامنے ہو اور آپ اسے ایک دم آپ کو دکھایا جائے اور کہا جائے کیا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے، میں جاننا چاہتا ہوں یہ کیا ہے۔ حضور والا زندگی میں کتنے واقعات اور کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو فوراً سمجھنا بڑا کیا ہے مشکل۔ لہٰذا قرآن یعنی اللہ کہتا ہے جس نے صبر کیا، اب اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے، کنڈیشن ذرا سنیے گا، اگر تم نے صبر کیا تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کی بھی زندگی میں ہے، یہ سنیے گا جملہ بڑا امپورٹنٹ، ایک ڈپٹی کمشنر کے عملے میں موجود چائے بنانے والا جو چائے اچھی بناتا ہے اور ڈی سی صاحب اس کی تعریف کرتے ہیں، یار چائے تو بنائے، کافی تو بنائے، وہی کافی بنا کے لاؤ جو میرے لیے کل بنائی تھی۔ اس کا ایک اعتماد ایسا ہے، اس کو یقین ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی نظروں میں میں، اور خدا نہ خواستہ اگر مجھے لاہور میں کوئی کام پڑ جاتا ہے تو میں بڑے آرام اطمینان سے جا کے ڈی سی صاحب کو اگر عرضی پیش کروں گا تو اس کا نتیجہ یہ ٹھہرے گا میرا کام ہو جائے گا۔ حضور والا اللہ کہہ رہے ہیں جو کائنات ساری طاقتوں کا مالک ہے، اگر تم نے صبر کیا، کنڈیشن اگر تم نے صبر کیا تو نتیجہ یہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضور والا جسٹ ڈپٹی کمشنر کی گڈ بک میں آپ ہیں تو آپ کا کانفیڈنس کیا ہے، آپ کمشنر کی گڈ بک میں آپ کا کانفیڈنس کیا ہے، آپ چیف منسٹر کی گڈ بک میں آپ کا کانفیڈنس کیا ہے، آپ پرائم منسٹر کی گڈ بک میں آپ کا کانفیڈنس کیا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ کے پریزیڈنٹ کی گڈ بک میں آپ کا کانفیڈنس کیا ہے۔ سب کو نیچے کر دیجئے، وہ کہتا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، ازل سے بادشاہ ہوں، ابد تک بادشاہ ہوں، جب کوئی نہیں تھا میں تھا اور جب کوئی نہیں ہوگا میں ہوں گا۔ وہ کہہ رہا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں جس نے کیا کیا، صبر کیا۔ حضور والا دنیا میں ہر ممکنہ پرابلم کا سلوشن ڈھونڈا جائے۔ دنیا میں پرابلم تھا، گرمی آتی تھی، بہت گرمی لگتی تھی، ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی تھی، اے سی آ گئے، دنیا میں پنکھا ایجاد ہو گیا۔ دنیا میں لکھنا پرابلم تھا، ابتدا کے لوگ پتھروں پہ اور پہاڑوں پہ اور جگہ جگہ کھرچ کے لکھتے رہے۔ ابتدا کی جیومیٹری اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس کو ڈرا کرنے کے لیے پیپرز نہیں تھے، جیومیٹری کو سمجھنے کے لیے جیومیٹری تھی، اسے زمین پہ ہی ہم نقش بناتے تھے اور اندازہ لگاتے تھے کہ دنیا کیسی ہے، کائنات کیسی ہے۔ آج تو 3D ہوگی نا، آج تو آپ کے موبائل فون میں کمپیوٹر ہے۔ دنیا میں ایک ریسرچر تھا، اس کا نام تھا جم کالنز۔ جم کالنز نے ایک پرابلم دیکھی، وہ پرابلم یہ تھی، اس نے دیکھا کہ دنیا میں بعض ادارے، بعض ملک، بعض جگہیں وہ سیچوریٹ ہو جاتی ہیں۔ یعنی کبھی وہ دنیا کہتی ہے جناب ہم پاکستان سے قرضے لیتے تھے، کبھی ہماری ایئر لائن سے دنیا سیکھتی تھی، کبھی ہم ہیومن ریسورس جرمنی کو دیتے تھے، کبھی ٹیکنیکل ٹیمز ہماری جا کے دنیا کو سپورٹ کاری ہوتی تھی، کبھی ہم ایڈوائزر ہوتے تھے دنیا کے، اور آج ہماری حالت ذرا دیکھ لیجئے کیا ہے۔ ریسرچر جم کالنز نے اداروں پہ جا کے ریسرچ کی، لوگوں پہ ریسرچ کی، آخر کار ادارے سیچوریٹ ہو کے زوال کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے گا جو بھی چیز ارتقاء کو چھوڑ دیتی ہے، ایوولوشن کے پروسیس کو چھوڑ دیتی ہے، اس کو زوال کی طرف جانا ہوتا ہے۔ جب اس نے ریسرچ کی تو اس کے پاس ٹیم کے لوگ تھے صرف 21 لوگوں کو پکڑا، اداروں پہ جا کے ریسرچ کرنی شروع کی۔ اسے ایک جملہ اسے ملا، اس نے کہا ہر وہ چیز جو گریٹ ہے اگر وہ ایفرٹ کر کے اگلے مقام کو طے نہیں کرتی تو وہ گریٹ نہیں رہتی، گڈ ہو جاتی، پھر وہ گڈ نہیں رہتی، وہ کیا ہوتی ہے، وہ زوال کا شکار ہے۔ جب بھی کبھی قوم پہ زوال آئے گا، جب بھی کبھی فرد پہ زوال آئے گا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی اس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چھوڑ دیا، جو اپنے آپ کو بدلتے نہیں۔ اس بات کو، جم کالنز کی بات کو ہمارے مرشد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ثبات ایک تغیر میں ہے زمین۔ There is only one thing is constant. The one constant thing is change. دنیا میں صرف ایک چیز ایسی ہے جو رک گئی اور وہ رکی نہیں، اصل میں وہ کیا ہے، وہ چینج ہے، چینج ہوتا جا رہا ہے۔ جم کالنز کا کہنا یہ ہے معاشرے وہ ترقی کرتے ہیں جہاں لوگوں کی سوچ اپ گریڈ ہوتی ہے۔ ان کے شاید سڑکوں کے سائز، پلوں کے سائز، گاڑیوں کے سائز بڑے نہیں ہوتے، ان کی سب سے پہلے سوچ بڑی ہو جاتی ہے۔ اسی بات کو اقبال اپنے شعر میں کہہ دیتے ہیں، نیا جہان نئے افکار سے ہوتا ہے، نئی سوچ سے بنتا ہے، گھر کے سائز کا بدل جاتا ہے۔
گاڑی کے سائز کا بدل جانا، سیل فون کا چینج ہو جانا، کپڑے اچھے ہو جانا، یہ بدلاؤ نہیں، سوچ کا بدلاؤ۔ آپ سب سے بڑی نیکی آج سے کریں، یقین کریں، صرف سوچ بدلیں۔ عرب میں کیا ہوا؟ کائنات کا سب سے بہترین انسان میرا نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات گرامی، جن کے قدموں کی خاک پہ بھی میں نثار، میرے والدین نثار، میری اولاد نثار، حضور کی ذات گرامی کا سب سے بڑا معجزہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ حضور کی ذات گرامی نے واصف صاحب کے بقول اس اللہ کو منوایا جس کو دکھایا نہیں۔ تو سر یہ نبی رسول پیغمبروں نے سوچ بدلی ہے۔ تو آج دنیا ریسرچ کر کے کہہ رہی ہے، جم کالنز جیسے بندے، کہ جو معاشرے، جو لوگ اپ گریڈ نہیں ہوتے، سوچ کو نہیں بدلتے، وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اور آخری لیسن میں آپ کو جم کالنز کا بتا دوں۔ جم کالنز کہتا ہے کہ معاشرے ترقی کرتے ہیں، یہ جملہ بڑا اہم ہے لیڈرز کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے کہ جی سب سے بڑا چیلنج کسی بھی معاشرے، کسی بھی سوسائٹی کا سب سے بڑا چیلنج وہ یہ ہے کہ وہاں پر جب کرائسس آتا ہے تو اس معاشرے میں لیڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پاکستان فوری طور پہ ہم سارے مسئلے نہیں حل کر سکتے۔ خدا کے لیے اتنا تو بیدار ہو جائیں، شاید ہمارے پڑپوتے پوتے کہیں کہ انہوں نے کوئی قربانی دی تھی اور یہ ملک بہتر حالت میں۔ کب تک ہم سارا کچھ اللہ پہ چھوڑیں گے؟ جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ہم کریں نا، ہم اپنی نوکری ٹھیک نہ کریں، ہم تنخواہ لیں حلال نہ کریں، اور دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی خیر، میری نسلوں کی خیر۔ اللہ کے بندوں کس منہ سے دعا مانگتے ہو؟ آئے سائل کو باہر کھڑا رکھتے ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دروازے پہ کسی کے چل کے آنا علامت ہے، اللہ مہربان ہے آپ کو۔ یا ٹاؤن ہال کے ملازم ہو کے جہاں پہ کام ہی خدمت ہے، اس آفس میں بیٹھ کے باہر لائن لگی ہو، سر آج یہ جملہ مت بھولیے گا، خدا کی قسم جس نے لائن میں کسی کو لگایا ہوتا ہے اللہ بھی اس کو لائن میں لگائی رکھتا ہے۔ حضور والا آسانی پیدا کرے۔ بابا اشفاق کا جملہ، اللہ آپ کو آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو یاد رکھیں اس کی جیب میں پیسے نہیں آتے۔ اللہ جب مہربان ہوتا ہے وہ اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق دے۔ جم کالنز کی آخری بات کیا کہ میں ختم کروں گا۔ جم کالنز نے کہا جب معاشرے رک جاتے ہیں تو وہاں جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں تکبر زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا ملک وہ ترقی کرتے ہیں، معاشرے وہ ترقی کرتے ہیں، ادارے وہ ترقی کرتے ہیں جہاں پہ جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ عاجز انسان ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی فتوحات نکال لیجیے، صرف ایک ذات گرامی ملے گی جس نے فتح کرنے کے بعد کہا معاف کیا۔ آپ دعا مانگیے، اللہ ہمیں اچھے لیڈر سے